فرمایا تقوی اختیار کرو، پرہیزگاری اختیار کرو۔ آج جو گناہوں کی کثرت ہے ہمارے معاشرے میں، بڑھتے ہوئے گناہوں کے رجحانات، طوفان بدتمیزی، اس کی وجہ یہی ہے کہ بندہ رب سے ڈر نہیں رہا ہوتا، پرہیزگاری نہیں اختیار کرتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علیکا بتقوی اللہ، کہ اللہ سے ڈرو، تم پر لازم ہے کہ رب سے ڈرو، انہ جامع کل خیر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقوی اختیار کرنا، پرہیزگاری کرنا تمام بھلائیوں کا مجموعہ ہے۔ آج اسی ایک امر کی وجہ سے ہم معاشرے میں ذلیل و خوار ہوتے ہیں کہ وجہ یہ ہے کہ ہم تقوی نہیں اختیار کرتے، بلکہ اللہ رب العزت قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، رب کے نزدیک نسب نہیں دیکھے جاتے، مال نہیں دیکھا جاتا، آہو بکت نہیں دیکھی جاتی، انسان کی دنیا کی نعمتوں کو نہیں دیکھا جاتا، رب کے ہاں کیا دیکھا جاتا ہے؟ کلام الہی سورہ حجرات میں نے ابھی پڑھی، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، فرمایا کہ رب کے نزدیک سب سے عزت والا شخص وہ ہے جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے، جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ ہم نے جو عزت سمجھ لی ہے نا، وہ مال و متاع کو سمجھ لیا ہے، ہم نے ڈگریوں کو عزت سمجھ لیا ہے، ہم نے جو سا ہے وہ نعمتوں کی کثرت کو عزت سمجھ لیا ہے۔ نہیں، اللہ کا فرمان فیصلہ سنا رہا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، رب کے نزدیک عزت والا شخص وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے، جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ عربی کا شاعر اس معاملے میں بڑی پیاری نشاندہی کرتا ہے، فرمایا ما یصنع عبد بعز الغنا، تم یہ سمجھتے ہو کہ مالدار ہونا عزت کا باعث ہے؟ کہا وَلِعِزِّ كُلِّ الْعِزِّ لِلْمُتَّقِي، فرمایا عزت ہر ایک بندے کی عزت سے بڑھ کر عزت اس کی ہے جو متقی ہے، جو پرہیزگار ہے۔ جو پرہیزگار نہیں ہے وہ عزت نہیں ہے، وہ کہیں نہ کہیں معاملے میں گناہوں کی وجہ سے ذلیل و خوار ضرور ہوگا۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو اپنا خوف نصیب فرمائے، پرہیزگاری نصیب فرمائے۔